ایرانی بحریہ کی جانب سے ایک بڑا سرپرائز دیا گیا صہیونی فورسز کو۔ اس کے ساتھ ساتھ یمن نے خبردار کر دیا ہے۔ امریکی پلاننگ کے حوالے سے سعودی عرب کو بڑی اپڈیٹس اور بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں، سب آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر بات کی جائے ایران کے سرپرائز کی، تو ایرانی بحریہ نے خلیج فارس میں صہیونی حکومت کے ایک بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا ہے، اور ابھی تک اس حوالے سے تفصیلات مکمل طور پر فراہم نہیں کی جا سکی، لیکن ایک رپورٹ کے مطابق MSC ایریز نامی ایک بحری کنٹینر کو ایرانی بحریہ کے خصوصی دستوں نے ناظرین آبنائے ہرمز کے قریب ہیلی برن آپریشن کے ذریعے قبضے میں لیا تھا۔ اور یاد رہے کہ پرتگالی پرچم والے اس بحری جہاز کو زوڈیک کمپنی چلاتی ہے، جو ایالو فرنامی صہیونی ٹائکون کی ایک ملکیت ہے۔ دوسری جانب اگر ایرانی بحریہ کی بات کی جائے تو ان کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے کہا ہے، ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے کہ بحریہ کسی غیر ملکی طاقت پر انحصار کیے بغیر جدید سائنسی ترقی کی راہ میں قدم رکھ رہی ہے، اور ان کی جانب سے پھر واضح کیا جاتا ہے کہ ماضی میں ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر ملکی تعاون حاصل کرنا پڑتا تھا، لیکن آج ہم اپنی تمام دفاعی ضروریات ملکی سطح پر فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہی ایڈمرل ہے اور یہ وہی ایران ہے جو پچھلے 3 مہینوں سے مسلسل جنگی طاقت کو مضبوط کر رہی ہے، اور اس ایک ایسے مرحلے پر پہنچ چکی ہے کہ وہ کسی بھی خطرے کا فیصلہ کن اور زبردست جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر وہ مزید یہ کہتی ہے کہ خلیج فارس میں تنب بزرگ اور تنب کوچک اور ابو موسیٰ سمیت دیگر جزائر جو ہیں وہ ہمیشہ سے ایران کا حصہ رہے ہیں، اور جب تک ناظرین جب تک ایران موجود ہے ایرانی ہی رہیں گے۔ ناظرین، اب یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ایران کی جانب سے وہ جنگی مشقیں جو شروع کی گئی تھی اور پوری دنیا کے اندر سٹیٹمنٹس جو جاری کی گئی تھی ایران کی جانب سے، ان کے سپریم لیڈر کی جانب سے آیت اللہ خامنئی کی جانب سے بار بار یہ بیان سامنے آیا تھا، یہ ایک دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ایران کی قومی سلامتی پر حملہ کیا گیا، اگر ایران کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا، اگر ایران کے امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم چپ نہیں بیٹھیں گے۔ ایران آج ایک اس مقام پر کھڑا ہے، ایک ایسی پوزیشن پر کھڑا ہے کہ خطے کے اندر دیگر ممالک کے اندر اور مغرب کے لیے اسپیشلی طور پر ایران خطرے کی گھنٹی بج چکا ہے۔ ایران نے ایک خطرے کی گھنٹی بجائی ہے مغرب کے لیے، اور صرف مغرب کے لیے ناظرین نہیں بلکہ صہیونی فورسز کے لیے، صہیونی حکومت کے لیے، اسرائیل کے لیے۔ اور یہ ایران وہی ایران ہے جو کہ مسلسل ریزسٹنس کرتا رہا ہے صہیونی مظالم کے خلاف اور ان کی فورسز کے مظالم کے خلاف جو کہ معصوم فلسطینیوں پر ڈھائے گئے۔ اب اگر یمن کی بات کی جائے ناظرین، تو یمن نے جو خبردار کیا تھا، یمنی عوامی تحریک انصار اللہ کے ایک رہنما نے سعودی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بڑا بیان سامنے دیا، اور وہ بیان یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جو بے توقیری دی گئی ہے، یہ ٹرمپ نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے سعودی حکام کو۔ یمنی عوامی تحریک انصار اللہ کی سیاسی کونسل کے رکن محمد فرق نے سوشل میڈیا پر ناظرین ایک بیان جاری کیا جس میں سعودی حکام کو مخاطب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا امریکہ نے مشرقی یورپ میں اپنے سب سے قریبی اتحادی اور یہودی پس منظر رکھنے والے فرد کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور کس طرح سے اس کے ساتھ اتحاد سے پیچھے ہٹ گیا۔ اور پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اس بات کی کوئی ضمانت ہے آپ کی دولت اور اثاثے جو آپ نے امریکی بینکوں میں جمع کر رکھے ہیں، کیا وہ محفوظ رہیں گے؟ پھر مزید کہا جاتا ہے کہ کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ امریکہ یوکرین جیسا سلوک آپ کے ساتھ نہیں کرے گا؟ مزید کہا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے کہ جب امریکی حکام ان لوگوں کے لیے جو کہ ان کے سب سے زیادہ قریبی تھے ان کے ساتھ ایسا رویہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کیسا رویہ کرے گا؟ اب ناظرین واضح رہے کہ ایک ماہ قبل سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کی جاتی ہے، جس میں محمد بن سلمان نے آئندہ 4 سالوں میں امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ بن سلمان نے اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب $600 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، اور یہ رقم اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب ٹرمپ کے پہلے دورہ صدارت میں بھی انہوں نے پہلا غیر ملکی سفر سعودی عرب کا کیا تھا، جس کے دوران دونوں ممالک نے تقریباً $400 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے جو ہے ان پر دستخط کیے تھے۔ اب ناظرین یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال اس لیے ہے کہ امریکہ کا سب سے بڑا ایلائے جن کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے، یوکرین، ان کے جب صدر دورہ کرتے ہیں امریکہ کا اوول آفس کے اندر بین الاقوامی میڈیا کے سامنے، امریکی میڈیا کے سامنے وہ جو دورہ تھا، وہ جو بات چیت تھی، وہ جو معاملات طے پانے تھے، وہ جو ذخائر کے معاہدوں پر دستخط ہونے تھے، وہ کیسے تلخ کلامی میں بدل گئے۔ اور پھر یہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے امریکہ کی جانب سے الزامات عائد کیے جاتے ہیں، اور پھر جو صدر ہیں یوکرین کے ولادیمیر زیلنسکی وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کسی معاہدے پر دستخط نہیں کرتے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکی صدر سے معافی نہیں مانگیں گے،
ہم کبھی بھی ان سے معافی نہیں مانگیں گے. ان کی جانب سے جو سلوک کیا گیا یہ ٹھیک نہیں تھا. تو دونوں کے درمیان جو کشیدگی آتی ہے، جو کہ کبھی بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، اس پر اب یمن نے خبردار کر دیا ہے، خبردار رہنے کا اعلان کر دیا ہے کہ سعودیہ کے ساتھ بھی کبھی بھی ایسا سلوک ہو سکتا ہے. اگر مصر کی بات کی جائے ناظرین، تو بڑی خبر مصر کی جانب سے یہ ہے کہ ان کے وزیر خارجہ کی جانب سے بڑا بیان سامنے آیا اور فلسطینیوں کو جبری بے دخلی کرائے بغیر غزہ کی تعمیر نو پر زور دیا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ غزہ اور فلسطینی سرزمینوں میں ان کا کوئی حق نہیں ہے، صرف اور صرف وہاں پر فلسطینیوں کا حق ہے. اب ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آتا ہے کہ قاہرہ جنگ بندی اور مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے امریکہ اور قطر کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. پھر وہ زور دیتے ہیں کہ فلسطینی ملک کی تشکیل کے بغیر امن کا تصور تک مشکل نہیں. بھول جائیں آپ امن و امان کی صورتحال کو قائم کرنا. ان کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ غزہ میں 3 مرحلوں پر مشتمل جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں، لہٰذا دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کرنا لازمی ہے. اس معاہدے کا کوئی متبادل نہیں ہے. مصر کے وزیر خارجہ بتاتے ہیں کہ اسلامی تعاون تنظیم جو ہے اس کے وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس منعقد ہوں گے، جس میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے قاہرہ کے منصوبے کو پیش کیا جائے گا. ان کی جانب سے یہ بیان مزید سامنے آتا ہے کہ عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار اور بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کو بھی ناقابل قبول دیں گے، ہم قرار دیں گے. اب یہ ایک بہت بڑا سٹیپ، بہت بڑا انیشیٹو لیا گیا ہے مصر کی جانب سے. یہ وہی مصر ہے جس کے بارے میں ٹرمپ کی جانب سے، ان کی ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بیانات سامنے آئے تھے کہ وہ ہمارے پلان کو، وہ ہمارے منصوبے کو کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اربوں ڈالر کی امداد انہیں فراہم کرتے ہیں. لیکن یہ وہی مصر ہے ناظرین جو آج فلسطینیوں کی آواز بن کر کھڑا ہوا ہے. یہ وہی مصر ہے جو پوری دنیا کو خبردار کر رہا ہے کہ اگر آپ امن و امان کی صورتحال قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر غزہ کو، فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنا ہوگا. غزہ کی صورتحال کی ناظرین بات کی جائے تو رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی فلسطینی شہر غزہ کی سب سے قدیم مسجد العمری الکبیر جو ہے وہ رونقوں سے بھر گئی ہے. 2 برس بعد اس کے اندر رونقیں لوٹ آئی ہے. یہ 7ویں صدی میں حضرت عمر بن خطاب کی جرنیلوں کی جانب سے پہلی بار گرجا گھر سے مسجد میں تبدیل ہونے والی تھی، اور یہ وہی مسجد ہے جو کہ اسرائیلی حملے سے تباہ ہو گئی تھی. شہید کر دیا گیا تھا اس مسجد کو. اسرائیلی حملے میں تباہ ہونے والی یہ جو مسجد ہے، غزہ کی عظیم مسجد، مشہور مسجد، 2 برس بعد تقریباً گزشتہ جمعے کو پہلی تراویح کا اس کے اندر اہتمام کیا گیا، اور 2 برس بعد اس کے اندر رونقیں وہ لوٹ آئی ہے. رہائشی وہاں کے بہت خوش ہیں، وہاں پر انہوں نے روزہ بھی رکھا، اور غزہ کے رہنے والوں کے مطابق ان کی جانب سے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ یہ مسجد تباہ ہونے کے سبب وہ یہاں پر نماز نہیں ادا کر سکتے تھے، تراویح نہیں ادا کر سکتے تھے، لیکن اس سال جنگ بندی اور مسجد کی تعمیر نو کے بعد ہم یہاں واپس لوٹ آئے ہیں. ایک اور شہری جو ہے ان کی جانب سے بیان سامنے آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عبادت کا ماحول یہاں پر نہیں تھا، لیکن اس سال ہمیں خوشی ہے کہ ہم یہاں پر آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم نے عبادت کی، اور یہ خوشی ناقابل بیان ہے. اور مزید ان کے شہریوں کی جانب سے خوشی کے تاثرات سامنے آ رہے تھے، اور جنگ بندی کرنے والوں کو سلامتی کی دعائیں دی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ان سب کو موقع ملا کہ وہ اس عظیم مسجد میں نماز پڑھے. آگے ناظرین اگر بڑی خبر کی آج بات کریں تو برطانیہ کے ایک ادارے نے حماس کی فنڈنگ کا الزام لگایا خود برطانوی ادارے پر، اور برطانوی میڈیا اس بارے میں ناظرین کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے کہ ہم الزام عائد کرتے ہیں کہ حماس کی جتنی جو فنڈنگ ہوئی تھی وہ برطانوی ایک ادارے کی جانب سے فنڈنگ ہوئی تھی، ایک خیراتی ادارے کی جانب سے، اور اس کے فنڈز غزہ میں صحیح جگہ پر نہیں پہنچتے تھے، اور ادارے کو پولیس تحقیقات کا سامنا بھی اس وقت کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فنڈز حماس کی مدد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. ایرانی بحریہ نے ناظرین آپ نے دیکھا ایک بڑا جو ہے وہ اپسٹ دیا ہے اسرائیلی حکومت کو. اس کے ساتھ ساتھ مصر کے وزیر خارجہ کی جانب سے بھی خبردار کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ امن کی جتنی بھی کوششیں آپ کر رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے. یمنی حوثیوں کی بات کی جائے اور یمن کی بات کی جائے تو سعودی عرب کو خبردار کر دیا گیا انہوں نے کہ آپ امریکی سازشوں اور امریکی مکاری پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ انہوں نے جو یوکرین کے ساتھ سلوک کیا وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.